نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ مطالعے کا عنوان ہے بائیں جانب کا سرمایہ۔ بائیں جانب کا سرمایہ۔ مولانا یوسف اصلاحی صاحب تحریر کرتے ہیں، سفر سے نکلے ہوئے آج دوسرا دن ہے۔ کل کا دن بھی سفر میں گزرا اور کل کی رات بھی۔ گاڑی مختلف اسٹیشنوں پر رکتی رکاتی برق رفتاری سے چل رہی ہے۔ مختلف مقامات آئے اور گزر گئے۔ کتنے لوگ گاڑی میں چڑھے اور اتر گئے، مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی، اور بچے بھی صاف ستھرا لباس پہنے، خوش سلیقہ لوگ بھی ہیں اور میلے کچیلے کپڑے پہنے معمولی لوگ بھی۔ طرح طرح کے لوگوں سے سابقہ ہے۔ میں انتہائی ہوشیار، چوکنا اور بیدار بیٹھا ہوں۔ کبھی اپنے تکیے پر کوہنی ٹیک کر ذرا سہارا بھی لے لیتا ہوں، لیکن کیا مجال ذرا غافل ہو جاؤں۔ ادھر ادھر دیکھ کر خاموشی سے میں کوٹ کی اندر والی جیب کو ٹٹولتا ہوں اور سینے کی دہنی جانب سے اطمینان کر کے پھر سکون سے بیٹھ جاتا ہوں۔ آس پاس بیٹھے ہوئے افراد باتوں میں مشغول ہیں۔ زمانے کی خرابی کے تذکرے ہیں، مہنگائی اور گرانی کا رونا ہے، خاندانی جھگڑوں کا ذکر ہے، کاروباری پریشانیوں کا حال ہے۔ میں بھی کبھی کبھی کسی بات میں حصہ لیتا ہوں۔ بعض اوقات سفر کے کچھ ساتھی میری طرف کچھ زیادہ متوجہ ہونا چاہتے ہیں، لیکن میری صد مہری کو بھانپ کر وہ کچھ بجھ سے جاتے ہیں اور میں پھر نہایت ہوشیاری، حکمت اور خاموشی سے سینے کے دہنی جانب پر ہاتھ پھیر لیتا ہوں۔ ہاتھ پھیرتے ہوئے میرے چہرے پر ضرور اطمینان اور سکون کی لہر پھیل جاتی ہوگی، اس لیے کہ ہاتھ پھیرتے ہوئے میرے دل کو بڑا مسرت انگیز سکون حاصل ہوتا ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر مجھے فکر ہوتی ہے، سکون کے آثار کچھ دھیمے ہونے لگتے ہیں اور کسی قدر فکر مندی کے ساتھ میرا ہاتھ پھر کوٹ کی اندر والی جیب پر سینے کی دہنی جانب پہنچ جاتا ہے اور میں اطمینان کی سانس لیتا ہوں۔ یہ حرکت میں بار بار کرتا ہوں، مگر ایک جہاں دیدہ تجربہ کار آدمی کی طرح نہایت ہوشیاری اور حکمت کے ساتھ، سب طرف نظر ڈال کر کہ کوئی ٹال نہ سکے۔ رات بھی میں نے بڑی بیداری سے گزاری۔ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، مگر میں غافل نہیں سویا۔ کچھ دیر سویا، کچھ دیر اونگھا، مگر ہاتھ مستقل طور پر سینے پر رکھا۔ ذرا کچھ کھٹکا ہوتا اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا۔ ممکن ہے میری اس فکر مندی، بیداری اور بے اطمینانی کو ساتھیوں نے بھانپ لیا ہو، مگر ان سے مجھے کیا مطلب؟ مجھے تو فکر مند، ہوشیار اور چوکنا رہنا ہی چاہیے۔ سینے کے دائیں جانب والی اندرونی جیب میں تو میرا سب کچھ ہے۔ سفر کا سہارا، کاروبار کی بنیاد، عزت کا ذریعہ اگر کسی سنگ دل نے اڑا لیا تو تصور ہی سے آنکھوں تلے اندھیرا آنے لگتا ہے۔ اللہ وہ گھڑی نہ لائے۔ آپ بھی تائید کریں گے کہ مجھے چوکنا، فکر مند اور ہوشیار رہنا ہی چاہیے۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی تو یہاں سفر میں کون ساتھ دینے والا ہے، اور سفری میں کیا اپنے شہر میں بھی کون پوچھنے والا ہے؟ یہی وہ چیز ہے جسے قرآن میں خیر کہا ہے، اپنا فضل کہا ہے اور قیام زندگی سے تعبیر کیا ہے۔ قیام یا قوام ہی تو ہر چیز کا بنیادی جز ہے۔ قوام نہ ہو تو کیا کوئی چیز بن سکتی ہے؟ اس سے لگاؤ بھلا کیوں نہ ہوگا؟ ایک مقام پر اللہ نے انسان کی اس کمزوری کو اس طرح بیان کیا ہے، اور یہ انسان خیر کی محبت میں بڑا سخت ہوتا ہے۔ آپ سمجھے خیر سے کیا مراد ہے؟ خیر سے مراد مال ہے، یعنی انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ مال سے شدید محبت کرتا ہے، اور کیوں نہ کرے، سارے کام اسی سے ملتے ہیں۔ اگر انسان مال کا پرستار نہ ہو تو مال سے محبت کوئی بری چیز بھی نہیں ہے، اللہ کا انعام ہے، اور اللہ نے جو نعمت بھی دی ہے اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ مجھے اپنے سرمایہ کی حفاظت کے لیے فکر مند ہونا ہی چاہیے۔
ہوشیار، سمجھدار اور عاقبت اندیش آدمی اپنے سرمایہ کی ہر ممکن حفاظت کرتا ہے۔ اور میں نے ادھر ادھر دیکھ کر سینے کی دہنی جانب والی اندر کی جیب پر پھر ہاتھ پھیرا۔ اللہ کا شکر ہے میرا سرمایہ محفوظ ہے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ سرمایہ کو جیب میں موجود پا کر کیسی خوشی اور کیسا سکون حاصل ہوتا ہے۔ ممکن ہے آپ کو بھی اس کا تجربہ ہوا ہو۔ میں بار بار یہ حرکت کر رہا تھا کہ خیال آیا اور میں ایک دم سنجیدہ ہو گیا، فکر میں ڈوب گیا۔ میں نے سوچا سینے کی بائیں جانب بھی تو میرا ایک سرمایہ ہے۔ اس سرمایہ سے کہیں زیادہ گراں قدر، ہمیشہ رہنے والا اور ہمیشہ کام آنے والا سرمایہ۔ یہ مادی سرمایہ ضائع ہو جائے تو صرف یہی دنیا اندھیری ہو جاتی ہے، مگر سینے کی بائیں یہ دنیا بھی اندھیری، قبر کی دنیا یہ دنیا بھی اندھیری، قبر کی دنیا بھی اندھیری اور آخرت کی دنیا بھی اندھیری، پھر تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میں اس عظیم سرمایہ کی قیمت پر سوچتا ہی چلا گیا۔ سوچتے سوچتے میرا دماغ تھک گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ عام انسانوں کے الفاظ و بیان میں یہ تاب و طاقت نہیں ہے وہ اس زبردست سرمایہ کی قدر و عظمت بیان کر سکے۔ زبان نبوت ہی کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ ہمیں اس بے مثال سرمایہ کی قدر و قیمت کا احساس کرا سکے۔ ایک موقع پر رہبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کا منظر پیش کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا، اس سے ہم اس انمول سرمایہ کا کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں جو ہمارے سینے میں بائیں جانب دھڑکتے ہوئے دل میں محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز ایک دنیا پرست ایمان سے محروم جہنمی شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا کی زندگی انتہائی خوشحالی اور عیش و عشرت میں گزاری ہوگی۔ پھر اس کو جہنم میں ڈال کر نکال لیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا، اے فرزند آدم، کیا تو نے کبھی اچھی حالت بھی دیکھی ہے؟ کیا کبھی تجھ پر کبھی عیش و عشرت کا دور بھی گزرا ہے؟ وہ کہے گا، اے میرے رب تیری قسم، میں نے تو کبھی ایک گھڑی کا عیش بھی نہیں دیکھا ہے۔ پھر ایک صاحب ایمان شخص کو لایا جائے گا جس کی دنیاوی زندگی سر تا سر دکھ، مصیبت، پریشانی اور تنگی میں گزری ہوگی۔ اس کو جنت کی پر بہار فضا میں پہنچا کر واپس لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا، اے فرزند آدم، کیا تو نے کبھی دکھ دیکھا ہے؟ کبھی کوئی تنگی اور مصیبت کا دور گزرا ہے؟ وہ کہے گا، اے میرے رب تیری قسم، میں نے تو کبھی تنگی اور مصیبت نہیں دیکھی، میری زندگی میں تو کبھی کوئی دکھ اور پریشانی کا دن نہیں آیا ہے۔ زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایمان افروز منظر کشی سے ہم اپنی اپنی بساط کے مطابق محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارے سینے میں کتنا عظیم سرمایہ محفوظ ہے۔ وہ سرمایہ جس کی بدولت اللہ کے پسندیدہ بندوں کو وہ جنت ملنے والی ہے جس کی بے بہا نعمتوں کی ایک جھلک سے پوری زندگی دکھ اٹھانے والا دکھوں کا مارا بندہ بالکل بھول جائے گا کہ اس پر دکھ اور پریشانی کا کوئی دن بھی آیا ہے۔ اور جس جنت سے محرومی اس قدر ہولناک ہو، جس کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں، اللہ کی پناہ جہنم کا ایک لمحہ زندگی بھر کے عیش و عشرت کو اس طرح بھلا دے گا کہ آدمی اللہ کے حضور اللہ کی قسم کھا کر کہے گا، پروردگار میری زندگی میں تو کوئی ایک دن بھی عیش و آرام کا نہیں گزرا، نہ میں نے کبھی ایک دن بھی آرام کا گزارا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی دولت ہے ہمارے سینے میں، کیا نسبت ہے اس دولت میں اور اس دولت میں جو فنا ہونے والی ہے۔ مگر کتنی عبرتناک ہے یہ غفلت کہ فنا ہونے والی دولت کی حفاظت کے لیے میں کس قدر ہوشیار، چوکنا، بیدار اور فکر مند ہوں، لیکن اس دولت کی حفاظت کی کوئی فکر نہیں۔ مادی دولت کو لوٹنے والا نظر آتا ہے، اس کی حرکت کو تاڑا جا سکتا ہے، اس کی حرکتوں پر نظر رکھنے والے حکومت کے کارندے بھی گھات لگائے ہوئے ہیں، لیکن دل کی اس دولت پر ڈاکہ ڈالنے والا نظر نہیں آتا۔ اس کی چالیں انتہائی باریک اور زمین دوز ہیں۔ اس عیار اور مکار کی سازشیں اکثر پکڑ میں نہیں آتی۔ مادی دولت لٹ جائے تو صرف یہ دنیا تباہ ہوتی ہے، ایمان کی دولت لٹ جائے تو دونوں جہاں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ کیا قیامت ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے میں اس قدر فکر مند نہیں ہوں۔ آپ بھی اپنا جائزہ لیجیے، آپ کا کیا حال ہے؟
دوسروں سے بھی سوال کیجیے، ہو سکتا ہے کہ سوال و جواب کا یہ سلسلہ ہمارے اندر کچھ بیداری اور فکر مندی پیدا کر سکے، اور ہماری زندگی میں اس بے چینی اور اضطراب کی کوئی جھلک نمایاں ہو سکے جو مطلوب بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔